जिस पेड़ के साए में थकन दूर हो मेरी, सूखा ही सही मगर मुझे दरकार वही है। रिश्तों की बका के लिए राब्ते ज़रूरी हैं, क्योंकि भूल जाने से अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। तुम अपने दुश्मन के सामने ऐसे रहो जैसे एक ज़ुबान में 32 दांतों के दरमियान रहती है, जो मिलती सबसे है लेकिन दबती किसी से नहीं। कुछ उदासियां इतनी ज़ाती होती हैं कि हम चाहकर भी किसी और को शरीक नहीं कर सकते। किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू करने के बाद हमारी सोरी इतनी अहमियत की हामिल है जितनी इस तस्वीर में टूटी हुई सड़क को जोड़ने के लिए एक टेप की है। मुकद्दर की जंजीरों से बंधे हम बेबस लोग उम्र गुजार देते हैं मौजज़ों के इंतज़ार में। कभी खुद को भी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली का पेश खेमा नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। ध्यान कोई नहीं देता धड़कते दिल पर, ऐलान 3 बार बड़े गौर से सुना जाता है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान न टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। अल्फाज के भी हाथ होते हैं, वो थपथपाते या थप्पड़ रसीद करने की ताकत रखते हैं। अल्लाह पाक जिन लोगों को महबूब रखता है, बेशक उनको आजिज़ी के रास्ते पर डाल देता है। बिलाशुबा वो मेहरबान है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का अक़वाल। गलतफहमी इस कदर थी, मैंने कहा रुको मत जाओ, उसने सुना रुको मत जाओ। अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, आवाज़ें बंद हो जाती हैं, लोग इतने दूर चले जाते हैं कि वापस आना नामुमकिन हो जाता है। पीछे रह जाती हैं तो सिर्फ यादें, कुछ सच्ची सी, कुछ झूठी सी, कुछ पूरी सी, कुछ अधूरी सी। ये रोशनियां न होती, सब जुगनू के सहारे होते। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, न पीर बनना मुश्किल है और न फ़कीर बनना मुश्किल है। अल्लाह से ताल्लुक़ तो ऐसा होना चाहिए जैसे माँ से होता है, थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो। अता के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन रब दुआएं रद्द नहीं करता। अल्लाह दिखाता है हर रिश्ते की औकात, फिर कहता है कि बता कौन है तेरा मेरे सिवा। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसी भी मोहब्बतें मिलती हैं जो ना आपकी बन पाती हैं और ना आपको किसी का होने देती हैं। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। कदीम दास्तानों में बार बार ऐसे आसेबी सहरा का जिक्र आता है जहाँ आदमी पीछे मुड़कर देख ले तो पत्थर का बन जाए। ये सहरा हमारे अपने मन के अंदर है, बाहर नहीं। तल्ख तजर्बात से गुजर कर और कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली खुद एतमादी एक मशअल राह की सूरत में हमें उस मकाम तक ले जाती है जहाँ हमें किसी इंसान के आसरे की ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह हमारे दिल की हर कैफियत से बाखबर है। अपनी हर परेशानी उसको बता के बेफिक्र हो जाया करें। अगर ईमान कामिल हो तो हर चीज़ मिल जाती है, हर दुआ कबूल हो जाती है। अजब मिजाज का शख्स वो, कभी हम नफस कभी अजनबी, कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी आसमां से गिरा दिया। परेशान क्यों होते हो? अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करके खुश है
تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ ہمیں زوال کی تلخیاں منظور ہیں، لیکن ہم سے زمینی خداؤں کے تلوے نہیں چاٹے جاتے۔ ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت اور خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زیادہ تر نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے، پر محبت کے بعد نکاح کم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی کرے گا۔ بے شک تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے نہیں جیت سکتے جو جان بوجھ کر تم سے ہار جائے۔ اے اللہ، تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ رشد مانگنا اور نفس کے شر سے پناہ مانگنا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ آمین ثم آمین۔ صبر اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی کی دعا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرنا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر، نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ صبر اور اسلام پر خاتمے کی دعا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان فوت کرنا۔ آمین۔ عمر رسیدہ ہونے تک رزق کی وسعت کا سوال۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر السن وانقطاع عمری۔ اے اللہ، مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ قرض اور دشمن کے غلبے سے پناہ مانگنا۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں قرض کے غلبے، دشمن کے غلبے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ کتنے نایاب ہوتے ہیں یہ محبتوں کے رشتے، کوئی یاد نہ بھی کرے تو انتظار پھر بھی رہتا ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہان کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو خوب یاد کیا کرو۔ جس نے میرے احساس کو ڈسا وہ اس سانپ سے بھی زہریلا نکلا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں
جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریبوں کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ یا اللہ، ہر کسی کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ان کو جنت میں بلند مقام عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ چیخو گے ہمیں بیچ دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ اہل قرآن وہی ہیں جو اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہوں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ آپ جب بھی صبح کریں تو یہ عزم ضرور کریں کہ آج کے دن میں نے اپنے خالق کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اور نہ ہی اس کی مخلوق کو اپنے کسی عمل سے تکلیف دینی ہے، اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا کریں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔